قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. معزز سامعین، آج توحید کے سیکنڈ لیول کا 8واں سبق ہے، جس کا موضوع ہے قبر کی آزمائش پر ایمان اور منکرین کے شبہات کا ازالہ. قبر کی آزمائش پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو اسے سوال و جواب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا اہم باب ہے. قرآن سے بھی اور صحیح احادیث جو کہ تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر کی آزمائش برحق ہے. مرنے کے بعد ہر شخص اس عذاب سے یا نعمت سے مالا مال ہوتا ہے جو برزخ کی زندگی میں اسے حاصل ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مرنے والے شخص کو دفنایا جائے تبھی سوال و جواب ہو، تبھی اسے نعمت یا عذاب کا احساس ہو. نہیں، چاہے اسے دفنایا جائے یا آگ سے جلا کر کے ختم کر دیا جائے، اس کی راکھ اڑا دی جائے، دریا کے حوالے کر دیا جائے، پانی میں ڈوب کر کے آدمی لاپتہ ہو جائے، یا جنگل و صحرا کے درندوں کے منہ کا نوالا بن جائے، لیکن ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہر شخص سے سوال و جواب کر سکتا ہے، چاہے اسے دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے. تو یہ قبر کی آزمائش کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قبر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ عالم برزخ کہتے ہیں، اس سے ہر آدمی کو گزرنا ہی پڑتا ہے. چونکہ عام طور سے انسانوں کو دفنایا جاتا ہے اور خاص طور سے مسلمان، اس لیے ہم اسے عذاب قبر یا نعمت قبر سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. آئیے دیکھتے ہیں قبر کی آزمائش کے تعلق سے جو دلائل ہیں قرآن اور صحیح احادیث میں. کچھ دلیلیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ موضوع ایسا ہے جس کا ذکر قرآن میں اور صحیح احادیث میں بکثرت آیا ہوا ہے. انہی آیات میں سے سورہ غافر کی آیت نمبر 46 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت کے اندر کہ آگ ہے جس کے سامنے یہ صبح و شام لائے جاتے ہیں. یہ فرعون کے بارے میں ہے، فرعونیوں کے بارے میں، جو فرعون اور اس کی قوم تھی، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ صبح و شام یہ آگ پر لائے جاتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو فرعونیوں کو یعنی فرعون اس کے ماننے والوں کو سخت عذاب میں ڈال دو. یہ آیت صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی فرعون اور اس کی قوم کے لوگ آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ آگ پہ جو صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یہی مرحلہ جو ہے وہ برزخ کا مرحلہ ہے، اور اسی کو عذاب قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایسی دوسری آیت قرآن مجید کی ہے جو سورہ ابراہیم کی 27 نمبر آیت ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرتا ہے.
اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ جو آخرت میں ثبات قدمی کا مفہوم ہے، اس سے مراد قبر کے اندر ثبات قدمی ہے، جب کہ منکر اور نکیر آ کر کے سوال و جواب کرتے ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک، اور ایسا آدمی جو دنیا کے اندر مومن رہتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو وہاں قبر کے اندر بھی اسے ثبات قدمی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ صحیح تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو کہ صحیحین کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت سے بھی عذاب قبر ثابت ہوتا ہے، قبر کی آزمائش اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ احادیث اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار احادیث ہیں، اور جو تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تواتر کے درجے تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے، اتنے روات نے اس حدیث کو بیان کیا ہے قبر کے تعلق سے جو ہیں، کہ جس کے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کثرت سے روایت کرنے والے روات صحابہ بھی ہیں، اور صحابہ کے بعد تو تابعین، تبع تابعین اور بھی زیادہ ہیں جو اس کے روات ہیں اسانید کے۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے تعلق سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں نعم عذاب القبر حق، ہاں اے حضرت عائشہ بالکل عذاب قبر برحق ہے۔ ایسے ہی سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ تو اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ دلائل موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ہر تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کی آزمائش برحق ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ آئیے آج کے موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے، منکرین کے شبہات کا ازالہ۔ ان کے ویسے تو چند شبہات ہیں، لیکن ایک دو جو اہم شبہات ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور باقی جو ہیں وہ اس سے کم درجے کے شبہات ہیں، لیکن جو سب سے اہم جو شبہ ان کا ہے، ان میں سے ایک شبہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا سورہ غافر کی 46 نمبر آیت، سورہ ابراہیم کی 27 نمبر آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اس سے مراد ہے قبر کی آزمائش ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ عذاب قبر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ سراسر جہالت ہے۔ ان سے یہی کہا جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے، تہمت بازی ہے۔ قرآن کی کئی آیات اس پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں، اور احادیث تو ظاہر سی بات ہے بکثرت موجود ہیں، اور علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک احادیث کی حجیت میں کوئی شبہ اور کوئی شک نہیں ہے۔ تو پہلا شبہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ پر مبنی تھا ان کا یہ شبہ کہ دلیل ہی نہیں قرآن مجید کے اندر، اور آپ کے سامنے دلیل پیش کی گئی۔ افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے نام لیوا علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، اور مختلف طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے امت کو محفوظ رکھے۔ دوسرا جو شبہ ہے جس کا تعلق عقلی دلیل سے، وہ کہتے ہیں کہ جس قبر کی آزمائش کا آپ ذکر کرتے ہیں، قبر ہے، کتنی ہی قبریں ایسی ہوتی ہیں جو منہدم ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، بسا اوقات بارش کی وجہ سے، یا ایک ہی بوسیدہ ہو جاتی ہیں تو ڈھہ جاتی ہے قبر۔ اور ہم تو جب قبر ڈھہتی ہے تو ہم کچھ نہیں دیکھتے ہیں، نہ اس کے اندر کسی قسم کی نعمت ہمیں ملتی ہے، اور نہ ہی کہیں عذاب کا دور دور تک کوئی شائبہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ قبر میں آگ کا بھی عذاب ہوتا ہے، تو ہمیں کہیں آگ نظر نہیں آتی، تو ہم جب مشاہدہ ہی نہیں کرتے تو ہم کیسے اس بات کا یقین کر لیں؟ اس شبہ کا جواب کیا ہوگا؟ اس شبہ کا سب سے اہم جواب یہ ہے، سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ عذاب قبر یا آخرت کے جو مراحل ہیں وہ سب کے سب علم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اور علم غیب ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرے تبھی اس پر یقین رکھے۔ علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ہمارے عقلوں سے پرے ہیں، ہم اس کو اپنے جسمانی اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ چونکہ عذاب قبر، چاہے قبر کا عذاب ہو یا نعمت ہو، یہ اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ کو مخفی کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی، آپ سے فرمایا کہ لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمعوا،
کہ اگر تم دفن کرنا نہ چھوڑ دیتے اپنے مردوں کو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنائے جیسے کہ میں سنتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ عذاب قبر بعض حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سنتے تھے۔ انہی حدیث میں سے صحیحین کی حدیث ہے، ایک دوسری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے، فقال انہما لا يعذبان، کہ یہ دونوں کے دونوں عذاب قبر دیے جا رہے ہیں، وما يعذبان فی کبیر، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستتر من بولہ، کہ یہ دونوں کے دونوں عذاب قبر سے گزر رہے ہیں۔ ایک ان میں سے ایسا ہے جو غیبت و چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپاتا نہیں تھا پیشاب کے وقت۔ تو یہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی منگائی اور اس کے دو حصے کر کے دونوں قبر پہ ڈال دیا، اور کہا جب تک یہ ہرے رہیں گے تب تک اللہ رب العالمین ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے چونکہ ایک برزخی مرحلہ ہے اور ہم اپنی عقل سے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین انسانوں کو چھوڑ کر کے جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جن و شیاطین ہی کیوں نہ ہو، انسان کو چھوڑ کر کے جانور اور جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب عذاب قبر کو سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ذکر کیا کہ اگر دفن کرنا نہ چھوڑ دیتے تو میں دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر اللہ رب العالمین سنا دیتا۔ تو اس طرح کے جو شبہات ہیں بالکل ہی باطل ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب قبر پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے، ایسے اعمال کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو قبر کے مراحل میں آسانی کے ساتھ ثبات قدمی کے ساتھ ہونے والے سوالات کا جواب دے سکیں اور اللہ رب العالمین کی جنت پا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون